نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بہنوں اینڈ ماؤں، سب کو اس عاجز ریاض احمد اتاری کا سلام پہنچے۔ اور بہت دل کرتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، ایک فیملی کی طرح، ایک گھر کی طرح۔ جس طرح ایک گھر میں بزرگ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، باقی بچے ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کوئی شرارتیں کرتا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی کسی پہ طنز کرتا ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ طنز کا جو ہے نا سسٹم، یہ درمیان سے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے کہ طنز میں آ کے نا بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ وہ قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ وہ انسان کے جو دل میں محبتیں ہوتی ہیں وہ رنجشوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ شیطان ایسا گھٹیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیا سسٹم، نیا پنگا، نیا سارا کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان سے بچ کے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ میں آپ سب کی بھلائی کے لیے بنا رہا ہوں، اپنا جو میں یہ ٹائم دے رہا ہوں، اور میرے جو ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ اس کاوش میں میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اس ویڈیو بنانے میں، اس میں جو وہ خرچ وغیرہ ہو رہا ہے اس میں وہ ساتھ دینے میں، تو ہم یہ اس دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور یہ حق ہے کہ آپ مجھے فالو کریں، مجھے شیئر کریں، مجھے لائک کریں، تاکہ یہ جس تک پہنچے گی وہ بھی آگے سے اس طرح ہی کرے گا۔ تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم نا غریبوں کا ساتھ دیں گے، غریبوں کا سہارا بنیں گے۔ اگر کوئی غریب عورت ہے، بیوہ عورت ہے، غریب بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، جن کے والدین نہیں ہیں، تو وہ بیچاری کتنی مجبور ہوں گی، سوچیں آپ۔ میں بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو میرے ملک کے بزرگ ہیں، مائیں ہیں، بڑے بزرگ ہیں، باپ کی جگہ پہ ہیں، تو ان سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان بچیوں پہ کیا بیتتی ہوگی، جن کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہوگا ان کے ساتھ، وہ کس مشکل دور سے گزر رہی ہوں گی۔ تو کیوں نہ ہم مل کے ان بچیوں کا ساتھ دیں، انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے ایک عزت کا معاشرہ دیں، تاکہ وہ بخیر و عافیت، خوش اسلوبی سے، بڑے پیار و محبت سے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اور اگر اپنے گھر کی ہوتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اللہ ان کو خوش رکھے اپنے گھر میں، اللہ انہیں عزت و پردہ، حیا، شرم و حیا دے، اور وہ اپنے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں۔ کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے وہ سبق آ رہے ہیں، ایسے بہت ساری وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یتیم بچیاں ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، وہ بیچاری غربت کی وجہ سے کھانے سے پریشان ہیں۔ تو کچھ بھائی اس طرح کے ہیں جن کو کاروبار نہیں مل رہا۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ دیں۔ ایک کارواں ہم نے بنایا ہے، اس کا نام ہے میرے اس چینل کا محبتوں کا سفر، جو میں نے اس کا نام رکھا ہے محبتوں کا سفر۔ تو محبتوں کا سفر کیا ہے؟ محبتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے،
جس طرح کہ میں یعنی کہ اب تھوڑا سا پریشان ہوں، تو آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے تو آپ میری ہیلپ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پریشان ہے تو میرے پاس ہے تو میں مل کے آپ کی ہیلپ کروں، تاکہ اس طرح ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ اور میرے آقا دو جہان کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ایک انسانیت کو بچا لیا نا، ایک انسان کو بچا لیا، اس نے پوری انسانیت بچا لی۔ تو اگر ہم سب مل کے کچھ انسانوں کو بچا لیں گے تو کیا خیال ہے کہ آقا دو جہان کا فرمان علی شان جو ہے وہ ایسے رائے گاں چلا جائے گا؟ نہیں، وہ رائے گاں نہیں جائے گا۔ یہ تو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ وہ دنیا یا وہ جہان دیکھا نہیں ہے جس کی مرنے کے بعد ہمیں محبتیں ملیں گی۔ جو ہم نے اگر اچھے کام کیے ہو تو ہمیں محبتیں ملیں گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس کارواں میں آپ سب لوگ، چاہے وہ مجھ سے کوئی بڑے ہیں، میرے برابر کے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، مرد ہے، بزرگ ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، بچی ہے، سب میرے اپنے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا نا، تو میں اپنے ننیہال کے گاؤں میں جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ اتنا اچھا سسٹم تھا کہ یقین کریں آپ کے سمجھ سے باہر۔ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کبھی اسکول میں 3 مہینے کی چھٹیاں ہو گئیں تو 3 منتھ کے لیے ہم وہاں گئے اپنے ننیہال میں۔ تو وہاں ان کی کاشتکار زمین تھی، تو ہم اس زمین پہ جاتے تھے۔ وہاں پہ کبھی گندم ہوتی تھی، کبھی باجرہ، جوار، کبھی گنے کی فصل، تو کبھی چاولوں کی فصل، کچھ اس طرح نا مختلف اقدار میں مختلف چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ہم وہاں جانا، وہاں ممانیاں ہوتی تھیں، ان کے بچے ہوتے تھے، ان کی بیٹیاں ہوتی تھیں۔ یقین کرو ہم بڑے بڑے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے، وہ ہم بس مکسنگ ہو کے کھیلتے تھے، کھاتے تھے۔ آج کل تو یقین کرو کہ مطلب 9 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی لو کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ اس ٹائم تو یقین کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم وہ گنے کی فصل ہوگی اس میں چھپ جایا کرتے تھے، تو ہمیں ماموں کی بچیاں ڈھونڈتی تھی، ہم ان کو ڈھونڈتے تھے، اور بھی محلے کی گاؤں کی جو مطلب ہمسائے تھے ان کی بچیاں بچے سب مل کے، تو یہ محبتیں تھیں۔ اب تو وہ چیز یقین کرو ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی۔ اب تو ہر کسی کو وہ نفسہ نفسی کا ایک دور ہے، نفسہ نفسی ہے۔ اس ٹائم یقین کریں 2.5 ماہ 3 ماہ ہم ننیہال میں رہتے تھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمیں، تو کوئی پریشان ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ ایک فیملی ہے، یعنی کہ ماں ہے، چلو پاپا تو کام پہ ہوتے ہیں، تو باقی ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی 4-5 بہن بھائی ہوتے ہیں، اس طرح ننیہال میں جاتے ہیں، کوئی 5-6 افراد کا کنبہ بن جاتا ہے۔ تو وہ اگر 2.5 مہینے رہے ہیں، کیونکہ چھٹیوں کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، پھر آنے جانے میں کچھ ٹائم ہوتا ہے، لگ جاتا ہے، اب تقریباً 2.5 مہینے لگا لیں، ٹھیک ہے، 3 مہینے کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، تو 2.5 مہینے ہم وہاں ایکسپینڈ کرتے تھے ٹائم۔ تو یقین کریں اتنا مزہ آتا تھا، کبھی یہ بنا لیا کبھی وہ بنا لیا۔ آج تو ایک ٹائم کسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے نا، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، کتنا بھی عزیز ہو، تو دوسرے ٹائم جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، یار یہ کب جائے گا، یار ہماری جان کھا لی اس نے۔ ایسا ہی ہے نا، آج کل کے دور میں تو ٹائم ہے ہی نہیں ہے کسی کے پاس، جسے دیکھ لو وہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہے، نفسہ نفسی میں ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے یہاں لاہور میں ہوتا ہے، وہ سلیم اس کا نام ہے، تو اس نے بتایا جی کہ وہاں پہ اسی کے محلے میں
ہے ایک آدمی رہتا تھا جو بیچارہ کام کے سلسلے میں بہت پریشان تھا، کام نہیں تھا اس کے پاس، تو بچے تھے ان کے کھانے والے، تو وہ بچوں کو نہ دے پایا کچھ بھی، کھانا نہ دے پایا۔ جب کھانا نہیں دے سکے گا تو جب بچوں کو دیکھے گا تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا جی۔ بندہ خود تو بھوکا رہ سکتا ہے، جب اولاد بھوکی رہے نا تو انسان مرنے کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں، کیونکہ جب سے یہ میں نے چالو کیا ہے تو بہت ساری محبتیں مل رہی ہیں مجھے، بہت سارے عزیز و احباب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ یہ شروع کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ میری آواز ایک مرتبہ میرے پورے پاکستان میں گونجے، ہر اس فرد تک جائے جو درد دل رکھنے والا ہے، کیونکہ ویسے تو سارے میرے پاکستان کے جو بچے ہیں، بزرگ ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ بہت درد دل رکھنے والے ہیں۔ انہیں تو ایک پلیٹ فارم چاہیے جو انہیں یہ دے۔ آج تک کسی نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے؟ کسی نے نہیں دیا۔ یہ اللہ نے اگر مجھے اس کا وہ بنا دیا ہے تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا، اور ہو سکتا ہے رکاوٹیں بھی بہت آئیں مجھے، کیونکہ کچھ نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں جو جیسے اب شیطان ہے، وہ اگر ہم لوگ نماز پڑھنے لگے تو وسواس ڈالتا ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمیں وہ روکتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے یہ آپ نماز نہ پڑھو، کبھی دھیان کہیں بٹا دیتا ہے، کبھی کہیں بٹاتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے خالص اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے تو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھ سے بھی جو بن پایا میں بھی اس میں حصہ ڈالتا ہوں اپنا، اور ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ سب دوست و احباب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں، اور اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو پہلے بھی میں نے ایک فیس بک پہ بھی میرا یہ چینل ہے، اور یہ یوٹیوب پہ بھی اب میں نے اپنا یہ چینل اپلوڈ کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، تو آج پھر میں کر رہا ہوں، تو اس میں میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے۔ تو اس سوچ سے آپ نے پیسے دینے ہیں کہ وہ پیسے میں عوام کی خدمت یا بھلائی کے کسی بھی کام میں خرچ کر سکتا ہوں۔ مثلاً کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کے اخراجات، کوئی یتیم بچیاں ہیں ان کی شادیاں، کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کو پیسے، کوئی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں جن کا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، پریشان ہیں، تو ان کو مکان کا سسٹم، کسی کے بل کا، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، کھانے کا خرچہ، یعنی کہ ایون کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں میں وہ پیسے خرچ کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے اس طرح کا امیر بنانا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں صرف وہ جہیز کے لیے ہے تو پھر وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے رہ جائے گا۔ اب مجھے کیا پتہ کس نے کون سی نیت میں دیا ہے، تو پھر میں اس طرح آپ بھی مجرم ہو جائیں گے اور میں بھی ہو جاؤں گا، تو یہ نہیں ہم نے کرنا۔ اس میں جس نے بھی دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، جس نے جو بھی مطلب وہ محبت کرنی ہے، تو اس کا ذہن یہ ہو کہ میں وہ پیسہ کسی بھی بھلائی کے کام میں خرچ کر سکتا ہوں۔ تو اور دوسری بات یہ، میرے دوستوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیچھے سانحہ سیالکوٹ کچھ ہوا ہے کہ ایک سری لنکن کا کوئی آفیسر تھا، وہ اس کو بے دردی سے مار دیا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا۔ تو کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس نے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے بادشاہ کے وہ بینر تھے، ان کو ڈسٹ بن میں پھینکا، پھر کچھ اس طرح کیا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر تو اس نے
ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، بلا تفریق، اس میں کوئی فرقہ نہیں، نہ اہل سنت، نہ دیوبندی، نہ وہابی، اہل حدیث یعنی، ٹھیک ہے نا، اس میں سبھی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ پھر تو اس آدمی کو زندہ چھوڑو ہی مت، من سب نبی فاقتلوہ۔ تو اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی بدنامی ہے۔ ابھی تو یہ تو وہی لوگ مطلب بتا سکیں گے اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے جنہوں نے یہ کام کیا کہ آیا وہ سچ ہے۔ پھر بعد میں رپورٹس بھی آئی ہیں اس کے اوپر، نیوز کے اوپر، کہ ان کی کوئی کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے اپنی وہ رنجشیں نکالی ہیں۔ ارے یار کیوں؟ ہمارے تو آقا دو جہان نے کسی بھی کافر کو اس طرح مارنے کا کوئی بھی جواز ہمیں نہیں دیا۔ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی رہ رہا ہے، جب تک ہمارے دین کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے سمجھاؤ۔ اگر پھر بھی وہ ہمارے دین کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے نا تو پھر اسے جہنم واصل کر دو۔ ہمارے تو آقا نے یہاں تک کہا کہ ہم کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، کیا پتہ اللہ کی ذات کب اسے ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ میرے بھائی یہ ہمارا دین بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھیں، بوجھیں، جانیں، تو یہ بہت آسان ہے۔ اور مشکل اس واسطے ہے کہ ہم نے اس کے اوپر چلنا نہیں ہے، سمجھنا کچھ ہے نہیں ہے، جو کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ اپنا کان نہیں دیکھا اور کتے کے پیچھے بھاگ پڑے۔ ارے اللہ کے بندو کچھ سمجھو، کچھ دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نہ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا تو اسلام ہی اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ ہمارا اپنا جسم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے دین، دنیا، دھن دولت سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان نہ ہو۔ اور پھر ایک میں اور پیغام دینا یہ چاہتا ہوں اپنی ان بہنوں سے اور ان ماؤں سے جو ان کی مائیں ہیں، ان بچیوں کی مائیں ہیں، کہ ایک لڑکی ہے جو وہ اپنے 4 آدمی جہنم میں لے کے جائے گی، اور میں ان 4 آدمیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، بچا لو، چاہے اس میں میں ہوں یا آپ لوگ ہیں، کوئی بھی ہو۔ پہلے تو مجھے اپنے گھر سے دیکھنا ہے، پھر میں آپ لوگوں کو یہ بات کروں۔ اور الحمدللہ میرا گھر آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو اس طرح کا کوئی چیز نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ تو میں اپنی ان ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ جو گلے سے دوپٹہ اتار کے پھینکا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ بازار میں پتہ نہیں کس کس حساب میں وہ آ جا رہی ہیں، تو اب یہ ایک بات بتائیں کہ شوکیس میں ایک پیس پڑا ہوا ہے، تو جو بھی بازار میں آئے گا وہ دیکھے گا تو اس کا دل خراب نہیں ہوگا، یا یہ میں چیز لے لوں، یہ چیز لے لوں، یہ چیز لے لوں۔ پھر جب یہ ہماری بچیاں، لڑکیاں، عورتیں اس طرح کے ماحول دیں گی، اس طرح کا سسٹم دیں گی، تو ہم دوسروں پہ کیا انگلی اٹھا سکیں گے۔ میں نے یہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں سعودیہ میں گیا تھا، تو وہاں پہ ہم انڈین لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یار کیا ہے کہ تمہارے انڈیا میں کپڑے کی شارٹیج ہے، کمی ہے، جو تمہاری لیڈیز یہ کپڑا اتنا چھوٹا پہنتی ہیں، تو اب ہمیں وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس ٹائم تم کہہ رہے تھے اب تمہارے پاکستان میں بھی کپڑے کی کمی ہے، شارٹیج ہے۔ یار ہم تو مسلمان لوگ ہیں، وہ تو پھر نان مسلم ہیں، لیکن ان کا بھی یہ مذہب ان کو اجازت نہیں دیتا
کہ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے. یہ کیا دکھانا چاہتی ہیں اپنا آپ؟ حالانکہ ہمارا مرکز کیا ہے؟ مکہ پاک، جہاں ہر کسی کی خواہش ہے، تمنا ہے جانے کی، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی زانی کیوں نہ ہو، کتنا ہی شرابی کیوں نہ ہو، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں حرم پاک میں جاؤں، مکہ شریف جاؤں. ٹھیک ہے جی. تو مکہ پاک کو بھی دیکھ لو، وہ غلاف میں ڈھانپا ہوا ہے نا. تو کیا ہے؟ اینٹیں ہی لگی ہوئی ہیں نا، بقول وہاں کے وہ بلاک ہوتے ہیں وہی لگے ہوئے ہیں نا. لیکن کیا وہ حرمت والی جگہ ہے، تقدس والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے. تو اس کو ہر سال اربوں خربوں روپے کا وہ کپڑا اس کے اوپر میں لگایا جاتا ہے. اب آپ یہ خود سوچ لیں، اندازہ کر لیں. اور پھر پردہ تو آیا بھی کہاں سے ہے؟ آسمان سے، اللہ کی ذات نے اتارا ہے نا. اور پھر قرآن پاک کو دیکھ لو، وہ بھی غلاف میں ہے. ساری کتابیں دیکھ لو ننگی پڑی ہوں گی، کوئی بھی ہے. مشکوٰۃ شریف بھی اٹھا لو آپ، وہ بھی حالانکہ دین کی کتاب ہے نا. نسائی اٹھا لو، ابن ماجہ اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، مشکوٰۃ اٹھا لو، طبرانی اٹھا لو، ابن حبان اٹھا لو، کوئی بھی اٹھا لو. پھر یہ اسکولوں کی کتابیں اٹھا لیں آپ، کوئی بھی اٹھا لیں. لیکن کوئی بھی غلاف میں نہیں ہوگی. غلاف میں ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اب آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اس ٹائم کیا کیا کرتے تھے کہ جو بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درکور کر دیتے تھے. تو اسلام نے، میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو کس جگہ بٹھا دیا ہے؟ اس کی مسند کیا ہے؟ کس مسند پہ بٹھا دیا اسے؟ چار دیواری میں، اندر چار دیواری دے دی اسے، پردہ دے دیا. حالانکہ میری بہنوں، تم تو اپنی آواز بھی غیر مرد کو مت سناؤ. کیا میں اپنے پاکستان کی ان بچیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا سر شرم سے جھکنا پسند کریں گی یا خوشی سے اٹھا ہوا؟ ارے بچوں، شادی تو وہی ہے جو ایک دن ہو ہی جانی ہے. میں نے کچھ مہینے پہلے یا کچھ سال 1.5 سال کی بات لگا لیں آپ، پہلے میں نے لاہور کا سفر کیا. وہاں مجھے جانا تھا. نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ کسی کی بھی عزت اچھالنے کا حق مجھے نہیں ہے. بتا سکتا ہوں میں، وہ بھی اس حساب سے کہ کسی بھی بچی کو سبق آ جائے. اگر ایک بھی بچی میرے اس کہانی سے سمجھ گئی نا، اس سبق سے سمجھ گئی، تو یقین کرو میری دنیا سکسیسفل ہو جائے گی. تو ایک لڑکی گھر سے بھاگ کے آئی کسی لڑکے کے پیچھے. تو اس لڑکی نے میری بارش دیکھی تو کافی دیر سے وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، تو میں بھی وہ بس اسٹینڈ کے پاس تھا. اب اس کے پاس تو جو کچھ تھا وہ خرچ کر چکی. اب وہ لڑکا نہ آنا تھا، نہ آیا. تو اس نے بیچاری نے جھجکتے ڈر کے مارے مجھے آواز دی، ایکسکیوز می، پلیز میری بات سنیے. تو میں نہ چاہتے ہوئے اس کے پاس چلا گیا. تو میں نے بھی کہا جی فرمائیے. وہ کہتی ہے آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے، اگر میں کچھ اپنی داستان آپ کو سناؤں تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا دیکھو جی، مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ کی داستان کیا ہے یا کس طرح کی ہے،
تو جب تک آپ مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو بھی آپ کی بات ہے، جو بھی آپ کا سلسلہ ہے، یا جو بھی آپ کے سسٹم ہیں، تو وہ گویا یوں ہوئی کہ میں کسی سے لو کرتی ہوں، کسی سے محبت کرتی ہوں، ہمارا ٹائم فکس ہوا، شور شارٹ میں ٹائم محدود ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، لمبی میں نہیں کہتا۔ ویسے تو اس نے 4-5 گھنٹے لگائے تھے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اس سمندر کو کوزے میں بند کر کے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا جی اس طرح ہماری مطلب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہماری مطلب وہ یہ جیسے ہوتا ہے کہ آنکھ مٹکا کیا کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کا سارا سسٹم ہو گیا۔ تو ہمارا آج ٹائم تھا بھاگنے کا، تو میں تو آ گئی ہوں، تو لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا، تو اس کا اب سیل بھی بن جا رہا ہے۔ چلو تو اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ اب تو میں گھر سے بھی نکل آئی ہوں۔ تو میں نے کہا کتنا ٹائم ہوگا تمہیں گھر سے نکلے ہوئے؟ کہہ رہی یہی کوئی 4-5 گھنٹے۔ تو میں نے کہا صرف 4-5 گھنٹے ہی ہوئے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم ابھی کہیں پہ بھی نہیں گئی، تو اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو جاؤ واپس لوٹ جاؤ اپنے گھر، یہیں سے لوٹ جاؤ۔ وہ کہتی کہ اگر میں اب لوٹوں گی تو مجھے میرے گھر والے چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ کہتی تو پھر آپ میں ہمارے ساتھ چلے چلے، مجھے آپ چھوڑ آئیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں آپ کا رہائش ہے، کہاں آپ رہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں جگہ۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے فادر کا نمبر مجھے دیں۔ اس نے دیا مجھے اپنے باپ کا نمبر۔ تو میں نے پھر انہیں کال کر کے میں نے انہیں اس جگہ پہ بلوایا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ ان کا بھی بھلا کرے، ان بزرگوں کا بھی، اللہ انہیں صحت و تندرستی والی اور نیکی والی زندگی دے۔ وہ آئے، حالانکہ اس ٹائم میں تو آدمی اتنا پاگل ہو جاتا تھا، وہ مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں سمجھایا تو وہ بڑے پیار سے، اور پھر وہ بڑے پیار سے ہی سمجھ گئے۔ پھر انہیں ان کی بیٹی کو ان کے ساتھ میں روانہ کیا، تو انہیں بتایا کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تو اللہ نے آپ کی بھی عزت بچا لی ہے اور یہ بھی بچ گئی ہے۔ تو میں اپنی ان بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چکروں سے دور رہیں، اپنے ماں باپ کا بھائی کا سر شرم سے جھکائیں مت، خوشی سے اٹھائیں، تاکہ وہ 4 آدمیوں میں بیٹھیں بھی تو ان کا سر جھکا ہوا نہ ہو، یار اس کی تو بیٹی بھاگ گئی تھی، اس کی بہن بھاگ گئی تھی، اب بتاؤ کہ جس کے اوپر یہ ورڈز کسے جائیں گے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل رہ جائے گا؟ نہیں نا۔ تو میری ان ماؤں سے التجا ہے اور ان بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور سلجھی ہوئی قوم کے ایک فرد بن کے اجاگر ہو، کیونکہ میں نے ایک پلیٹ فارم دیا محبتوں کا سفر۔ تو جو محبتوں کا سفر ہے اس میں تو پھر محبتیں ہی بانٹنی ہیں، ہم نے کیچڑ تو نہیں اچھالنا نا جی۔ تو میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں، تو اس میں اکاؤنٹ نمبر آپ ایڈ کر لیں، تو جس کا دل چاہے جو چاہے خوشی سے وہ اس میں سارا سسٹم کرتا جائے۔ یہ میرا موبائل جیز کیش اکاؤنٹ ہے، 0304 88 95 037، یہ میرا نمبر ہے، جس میں آپ کچھ چیز بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ کا دل کرے، جتنے بھی بن سکے، کیونکہ اگر ہم ان حکومتوں پہ رہیں گے تو
اس طرح ہی ہوتا رہے گا۔ یہ تو صرف اپنے لیے ہیں، گاڑیاں خرید لیں، نئے کپڑے خرید لیے، محل بنا لیے، آؤٹ آف کنٹری پیسہ لے گئے، اب کیا 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 بتاؤں میں آپ کو، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے آپس میں ہی مل کے یہ سارا سسٹم اٹھانا ہے، اور ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ، ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب احباب سے گزارش کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور گزارش یہی ہے کہ بڑھ چڑھ کے آپ اس میں حصہ لیں، اور یہ بنا کے دکھائیں گے ہم کہ ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے۔ ہاں، جو کوئی ہمارے دین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، ہم اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو جو ہمیں ہمارے دین کو سپورٹ کرتا ہے، ہم اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں گے۔ اب انڈیا کی کچھ لڑکیاں ہیں جو وہ بنا رہی ہیں اس کے اوپر ری ایکشن موویاں، اس میں ایک ندی شرما، تو میں اس سے بھی کہوں گا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو ندی شرما، تو آئی ریکویسٹ یو کہ تم اپنے سر پہ چنری لے کے آیا کرو۔ ویسے تو اسے دوپٹہ کہتے ہیں، چادر کہتے ہیں ہم لوگ، چنری بھی کہتے ہیں، لیکن چنری لے کے آیا کرو، بڑی سی چادر لے کے آیا کرو، تاکہ تم بھی اپنا جسم ڈھانپ کے، ورلڈ آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ وہ شرٹ پہنتی ہو یا دوسری قمیض وغیرہ پہنتی ہو، تو جب آپ سر پہ آپ نے میں نے یہ بھی دیکھی جس پہ آپ کا دوپٹہ ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو دین کی طرف گامزن کرے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مسلمان بنیں، بالکل بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے آپ کے وہ فگر یاد ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ زبردستی، مجھے پتہ ہے کہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتا۔ جب تم اتنے سارے وہ ری ایکشن کر رہی ہو، تو انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ گی، اور یہ میری دعا ہے، دلی دعا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں استقامت دے اور نیک راستے پہ چلائے، اور میری مسلمان بہنوں کو بھی اللہ استقامت دے اور نیکی کی راہ پہ گامزن کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعا مانگتا ہوں اپنے اللہ سے کہ میری جو بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ بچے جو بھی ہاسپٹل میں ہیں یا جیلوں میں ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ متبرہ عطا فرما، یا اللہ سب کی مشکلیں دور کر، یا اللہ سب کو اپنے دین کے راستے پہ چلا، یہ جو فراڈ کرتے ہیں ان کو فراڈوں سے دور کر دو، یا اللہ سب کو نیکی کے راستے پہ لے آؤ۔ یا اللہ میں نے یہ ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے، یہ آپ کی مدد سے ہی شروع کیا ہے، آپ کی مدد شامل حال ہوگی اور آپ کے نبی کی شفاعت ہوگی تو انشاءاللہ مجھے کوئی ہرا نہیں پائے گا۔ میں نے اے مالک تیری دکھی خدمت کے لیے، تیری دکھی انسانیت کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے اس میں برکت آپ نے دینی ہے، آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، آپ نے مجھے اس کارواں کو چلانے کی طاقت دینی ہے۔ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مجھ میں کوئی ذرہ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں، آپ نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اے میرے اللہ، دعا مانگتا ہوں کہ ہماری مشکلیں دور فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اگر کوئی اور محبتیں آپ کے پاس ہوں تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کا پیغام بھی، اچھی اچھی باتیں محبتوں کے سفر میں آگے تک پہنچا سکوں اور سب میرے ساتھ چل سکیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ کی گوش گزار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔